اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ تمام قسم کی تسبیحات، تہلیلات، تقدیسات، تمجیدات اللہ واحد الکل، اللہ واحد القہار، عزیز الجبار، رحیم الابرار کے لیے ہے، اور ریت کے ذرات پانی کے قطرات سے زیادہ بے پایہ رحمتیں نازل ہوں جناب محمد کریم خاتم النبیین، سید المرسلین، شفیع المذنبین، آقا کل نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر، جنہوں نے انسان کو انسانیت سکھلائی اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام پر، اہل بیت طیبین و طاہرین پر، جن کی وساطت سے یہ پاکیزہ دین، روشن دین ہم تک پہنچا۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں بات ہو رہی تھی کہ گناہ اپنے اثرات چھوڑ کر جاتے ہیں، جس میں یہ بات ہوئی کہ سب سے پہلا گناہ ابلیس نے کیا، اللہ نے اس کو رہتی دنیا تک کے لیے راندہ درگاہ قرار دے دیا۔ پھر دوسری خطا ہمارے باپ آدم سے ہوئی، اللہ نے جنت سے اتار کر زمین کی طرف اتار دیا، اور اس کے ساتھ سابقہ اقوام کی ہلاکت کے اسباب مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، کہ اپنی خطاؤں کے سبب ان کو غرق کر دیا گیا، ان کو آگ میں داخل کر دیا گیا۔ اہل مکہ کی ایک مثال بیان کی قرآن نے کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھوک اور خوف مسلط کر دیا، اور اسی طرح کہ گناہ کرنے سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اور پچھلے خطبہ جمعہ میں آخری بات یہ ہوئی کہ گناہوں کی وجہ سے انسان علم سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اسی بات کو آگے چلاتے ہوئے کہ گناہوں کے اثرات اور کیا ہوتے ہیں، گناہ سے انسان کا دل کمزور ہو جاتا ہے، بزدل ہو جاتا ہے، انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور انسان گناہ کی وجہ سے اگر مردہ نہ بھی ہو تو دل کمزوری کی طرف چلا جاتا ہے، یا ان 8 چیزوں میں سے کسی ایک کی طرف یا 8 چیزوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، جن سے آقا کل ختم الرسول نے پناہ مانگی تھی۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں رنج و غم سے، پریشانی سے، بے چینی سے، والعجز والکسل، اے اللہ عاجز آ جانے سے اور سستی سے، والبخل والجبن، بخل کنجوسی سے اور بزدلی سے، وضلع الدین وغلبۃ الرجال، اور قرض کے غالب آ جانے سے یا لوگوں کے غالب آ جانے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو پھر اس کے دل میں کھٹکا پیدا ہو جاتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اس کو بھی اپنے گناہ کو طرف دیکھتے ہوئے، مطلع ہوتے ہوئے دیکھ لے تو پریشان ہو جاتا ہے، وہ چھوٹے سے بچے کے سامنے آنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا پھر۔ اور اسی طرح گناہوں کے اثرات میں سے یہ بھی ہے، جب بندہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر اس پر ڈٹائی اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے، یا گناہ پر اور گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آواز کرو، آواز زیادہ ہلکی ہے۔
گناہ مثلاً ایک انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کو چھپانے کے لیے مزید سے مزید تر گناہ کرتا جاتا ہے، جھوٹ بولتا جاتا ہے، اور انسان کے دل میں گناہوں پر ڈٹائی پیدا ہو جاتی ہے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت ساری کی ساری معاف کر دی جائے گی سوائے اعلانیہ گناہ کرنے والوں کے، مجاہرین کے۔ صحابہ نے مجاہرین کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ، مجاہرہ کا اعلانیہ گناہ کرنے کا مطلب ایک یہ بھی ہے أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ، کہ آدمی رات کو گناہ کرتا ہے، رات کی تاریکی میں کوئی عمل کر لیتا ہے، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، پھر صبح کرتا ہے اس حال میں کہ اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا ہوتا ہے، کسی کے علم میں نہیں ہوتا، اور یہ بڑی جرت کا مظاہرہ کرتا ہے، کہتا ہے یا فلان عملت البارحۃ کذا و کذا، اور فلاں میں نے رات یہ گل کھلائے ہیں، میں نے فلاں گندہ عمل کر لیا، میں نے فلاں کی عزت کو تار کیا، میں نے فلاں جگہ پر چوری کی، میں نے فلاں کو دھوکہ دیا تھا۔ وقد بات یسترہ ربہ، رات اس نے گزاری اس حال میں کہ اس کے رب نے اس کے عیب پر، اس کے گناہ پر پردہ ڈالا ہوا تھا، لیکن وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَلَيْهِ، یہ بندہ ایسا بد نصیب ٹھہرا، صبح کرتا ہے، جب صبح ہوتی ہے تو اللہ نے جو اس پر پردہ ڈالا تھا اللہ کے پردے کو چاک چاک کر دیتا ہے، لوگوں کو اپنے گناہ بتاتا پھرتا ہے۔ ایسا بندہ، اس کے لیے معافی نہیں ہے، کیونکہ آقا کل نے فرمایا تھا کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت ساری کی ساری معاف کر دی جائے گی، لیکن مجاہرین کو جو اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے جرت کرتے ہیں، لوگوں کو اپنے گناہوں کے بارے میں بتاتے پھرتے ہیں، ان کے لیے معافی نہیں ہے۔ اور اسی طرح انسان جب گناہ کرتا ہے تو پھر گناہوں کو حقیر جاننا شروع کر دیتا، معمولی سمجھنا شروع کر دیتا ہے، پھر بڑے بڑے گناہوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل اتنا گندا ہو چکا ہے، اتنا سیاہ ہو چکا ہے، کلکوز المجخیا، الٹے مٹکے کی طرح اس کا دل ہو چکا کہ جس کے اندر نہ پانی جا سکتا ہے نہ پانی ٹھہر سکتا ہے۔ اسی طرح گناہ کر کر کے اس کا دل اتنا گندا ہو چکا ہے، اتنا سیاہ ہو چکا ہے، لا یعرف المعروف ولا ینکر المنکر، نہ تو اچھائی کو اچھائی سمجھتا ہے نہ ہی گناہ کو گناہ سمجھتا ہے۔ جبکہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے، اس کے بارے میں آقا کل نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں ان المؤمن یری ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل فیخاف ان یقع علیہ، کہ مومن اپنے گناہوں کو اس طرح سمجھتا ہے گویا کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اور ہر وقت اس کو یہ اندیشہ لاحق ہے کہ ابھی کہ ابھی یہ پہاڑ اس پر گر جائے گا۔ اور جو گناہگار ہے یری ذنوبہ کذباب مر علی انفہ، وہ گناہوں کو اس طرح سمجھتا ہے جیسے ایک مکھی اس کی ناک پر بیٹھی اور اس نے ہاتھ ہلا کے مکھی کو دور کر دیا، یعنی گناہوں کو انتہائی حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میرے سرتاج نے مجھے کہا یا عائشہ تو ایاکی و محقرات الاعمال، عائشہ اعمال کو چھوٹا سمجھنے سے بچو، کیوں؟ ان لہا من اللہ طالیا، اس لیے کہ ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کا، ان چھوٹے چھوٹے برے اعمال نافرمانیوں کا بھی اللہ کے ہاں مواخذہ ہوگا۔ اور اسی طرح سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
इय्याकुम व मुहक्किरातिज़ ज़ुनूब, गुनाहों को छोटा जानने से बचो, तुम गुनाहों को हकीर जानने से बचो। फ़इन्नमा मतलु मुहक्किरातिज़ ज़ुनूबि का कौमिन नज़लु फ़ी बत्नि वादिन, गुनाहों को छोटा समझने वाले की मिसाल ऐसा है, छोटे छोटे सगीरा गुनाह समझने वाले, कोई बात नहीं सगीरा ही गुनाह है ना भाइयों। इन्नल जिबाला मिनल हसा, कैंकरियाँ मिल के पहाड़ बन जाया करती हैं, इसी तरह छोटे गुनाह मिल के कबीरा गुनाह बन जाते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने इसकी मिसाल फरमाई कि ऐसे लोगों की तरह है जो एक वादी के निशेब में उतरते हैं, फजा ज़ाबिउदिन वजा ज़ाबिउदिन, और एक बंदा लकड़ी ले आता है, दूसरा भी ले आता है, इस तरह करते करते इतनी लकड़ियां जमा हो जाती हैं कि वो अपनी रोटियां पका लेते हैं। और इसी तरह व इन्ना मुहक्किरातिज़ ज़ुनूबि मता युख़ज़ु बिहा साहिबुहा तुहलिकुहु, जब बंदा छोटे गुनाहों का इर्तिकाब छोटे छोटे इकट्ठे कर लेता है, जो छोटे गुनाह इसको हलाक कर देते हैं। और इसी तरह गुनाहों के असरात में से एक असर ये भी है, इंसान मुआशरे के अंदर, घर के अंदर और अल्लाह की बारगाह में ज़लील और रुस्वा हो जाता है, क्योंकि प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वजुइल ज़िल्लतु वस्सगारु अला मन खालफ़ अमरी, कि जो बंदा मेरे हुक्म की मुखालफत करता है, जो मेरे दीन के खिलाफ चलता है, जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की धज्जियाँ उड़ाता है, जो अल्लाह और उसके रसूल की बातों को मानता नहीं है, अपने इज्तिहाद के पीछे लगा हुआ है, अपनी फिक्र के आगे लगा हुआ है, अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल रहा है, ये बंदा पैगम्बर के दीन की मुखालफत कर रहा है। वजुइल ज़िल्लत वस्सगार, इस बंदे के मुकद्दर में ज़िल्लत और रुसवाई लिख दी गई है। अल्लाहु अकबर, कुरान भी यही कहता है, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा, कि जिसने अपने आप को, अपने नफ्स को पाक कर लिया, अल्लाह के लिए उसने अपने नफ्स को खालिश कर लिया, उसका तज़किया कर लिया, ये बंदा अपनी मुराद को पा गया। और जिसने अपने नफ्स को ज़लील रुसवा कर लिया, ये बंदा नाकाम व नामुराद ठहरा। और गुनाहों के असरात में से एक ये असर भी है कि इंसान की हया ख़त्म हो जाती है। हालांकि हया सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, अल हयाउ ला याती इल्ला बिखैर, जिस बंदे के अंदर हया होती है वो बंदा भलाई पर ही अमल करता है, क्योंकि हया भलाई के अलावा, खैर के अलावा और कुछ नहीं लाती। अल हयाउ खैरुन कुल्लुहु, या फरमाया औ काल अल हयाउ कुल्लुहु खैर, कि हया सारी की सारी भलाई है, क्योंकि जिस बंदे के अंदर हया होती है वो अल्लाह की नाफरमानियाँ नहीं करता, वो अल्लाह की हया करता है। आज हम लोगों से तो डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए। बल्कि हमारा जो मुआशरा जो मगरब ज़दा होता जा रहा है, हमें तो मुआशरे की भी, लोगों की भी हया नहीं रहती। अब औलादे वालिदैन के सामने खुले आम बेहयाई के अमल करती हैं। वालिदैन भी कहते हैं कोई बात नहीं है, बच्चे हैं, एंजॉय कर ले, ये इनकी उम्र है। वजह क्या है? वालिदैन की हया का भी जनाजा उठ चुका, औलादों की हया का भी जनाजा उठ चुका है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, इन्ना मिम्मा अदरकन नासु मिन कलामिन नबुव्वतिल ऊला, कि पहली नबूवत से लोगों ने जो बातें पाई हैं, जो इल्म हासिल किया है, वो है इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिता, जब तुझे हया ही नहीं रही, जब तेरी हया ख़त्म हो चुकी है, फिर जो जी चाहता है करता फिर। आज हमारी औलादें हमारे सामने अल्लाह और उसके फरामीन की, अल्लाह उसके रसूल के फरामीन की धज्जियाँ उड़ाती हैं, और हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, रस्म और रिवाज है, मुआशरे के साथ चलना फिरता है। बुनियादी वजह यह है
ہماری حیا ختم ہو چکی ہے۔ اور اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اور دوسری روایت میں فافعل ما شئت، کہ جب تجھ میں حیا ہی نہیں رہی جو جی چاہتا ہے کرتا پھر۔ اور گناہوں کے اثرات میں سے یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ سینے کو تنگ کر دیتا ہے بندے کے سینے میں تنگی آ جاتی ہے، پھر وہ اسلام کی باتیں اس کو بری لگتی ہیں، نصیحتیں اس کو اچھی نہیں لگتی۔ پھر اللہ اکبر، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ارادہ رکھتا ہے کہ اس کا سینہ اس کو ہدایت عطا کر دے، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور جس کے بارے میں ارادہ رکھتا ہے کہ اس کو بھٹکا دے، اللہ اس کا سینہ سخت تنگ کر دیتا ہے۔ کأنما يصعد إلى السماء، وہ سمجھتا ہے کہ وہ آسمان کی طرف چڑھتا جا رہا ہے۔ كذلك يجعل الله الرجس على الذين كذلك يجعل الرجس على الذين لا يؤمنون، اللہ تعالیٰ اسی طرح ان لوگوں پر پلیدی گندگی ڈال دیتا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ ایمان یہ نہیں ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ تو پڑھ لے اور اس کے بعد پھر لا الہ الا اللہ کے تقاضے بھول جائے، معاشرہ جو کر رہا ہے اس کے پیچھے چلتا پھرے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، صرف کنبہ کیا کہے گا، برادری کیا کہے گی، عزت نہیں رہتی۔ اور اسی طرح گناہوں کے اثرات میں سے ایک اثر یہ بھی ہے، انسان نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے تجربہ کیا ہو یا شاید کبھی آپ سے پیش آیا ہو یہ واقعہ، جس دن آپ رات دیر تک موبائل یوز کرتے ہیں اور اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فجر کی توفیق نہیں دیتا بندے کو۔ اپنے سامنے یہ نہیں ہے کہ بندہ مسجد میں نہیں آ سکا، جی یہ فلاں مجبوری ہو گئی، فلاں وجہ بن گئی، یہ ضرورت پڑ گئی تھی، فلاں عذر آ گیا تھا۔ اور بھائیو حقیقت یہ ہے، اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا بندے کو اپنے گھر میں سامنے کھڑے کرنے کی، اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی توفیق اللہ چھین لیتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ بعض اوقات انسان مال کی محبت میں اتنا مگن ہو جاتا ہے، اس کو حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کا بلاوا کان میں پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ چلو یہ تھوڑا سا کام کر لیں، یہ گاہک کو نمٹا لیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہوتی ہے مال کی محبت کی وجہ سے، اللہ کی یاد سے جب اس نے غفلت اختیار کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے گھر میں آنے کی اس سے توفیق ہی چھین لی ہوتی ہے۔ گناہوں کی وجہ سے انسان نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں ہم ہی میں سے جو پہلے تہجد بھی پڑھتے تھے، جو پہلے قرآن کی تلاوت بھی باقاعدگی سے کرتے تھے، لیکن کیا وجہ ہے کہ تہجد کی توفیق چھن گئی، قرآن کی تلاوت کی توفیق چھن جاتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس گناہ میں ملوث ہیں۔ یہ گناہوں کی وجہ سے توفیق چھنتی ہے، مجبوریاں کوئی نہیں ہوتی، اللہ اپنے گھر میں اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق نہیں دیتا۔ اور اسی طرح گناہوں کے اثرات میں سے یہ بھی ہے، انسان پر رحمتوں کا، نیکیوں کا زوال شروع ہو جاتا ہے، نیکیاں ختم، رحمتیں، نعمتیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو بھی آزمائش مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح انسان برکت سے محروم ہو جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان کے رزق سے برکات ختم ہو جاتی ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، بلکہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی ہے یہ حدیث، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ دو خرید و فروخت کرنے والے اختیار کے ساتھ ہوتے ہیں جب تک یہ جدا جدا نہیں ہوتے۔ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا
मुहिक़त बरकत बैहिमा, कि अगर ये दोनों खरीदने वाला भी बेचने वाला भी अपने सौदे का ऐब ज़ाहिर कर देता है, लेने वाला देने वाला दोनों मसले की वजाहत कर लेते हैं, सौदे की वजाहत कर लेते हैं, अगर उसके अंदर कोई कमी कोताही है उसको बता देते हैं, अल्लाह ताला इनके सौदे में, इनकी तिजारत में बरकत अता कर देता है। व इन कातमा, अगर ये बेचने वाला भी अपने सामान के ऐब को छुपाता है, अच्छी चीज़ को ऊपर रखता है और जो ऐबदार है उसका रुख नीचे कर लेता है, और इसी तरह जो देने वाला है वो भी असल कीमत नहीं देता बल्कि या उसके मुकाबले में कोशिश करता है कि जाली नोट ही दे दे। व इन कातमा व काज़बा, हाँ इसकी एक सूरत ये भी है, कितने की जी चीज़, ये 100 रुपये, मैंने पीछे 80 रुपये देख के आया हूँ, हालांकि उसको झूठ बोल रहा है ये। वो इन कातमा व काज़बा, अगर इन दोनों में से किसी ने या दोनों ने झूठ बोला और ऐब को छुपा दिया, मुहिक़त बरकत बैहिमा, इनके सौदे की बरकत ख़त्म कर दी जाती है। वक्ती तौर पर वो 50 की बजाय 100 रुपया कमा सकता है, लेकिन उस 100 के अंदर अल्लाह बरकत ख़त्म कर देता है। अगर सच बोल कर 100 की बजाय 50 कमा लिए, उस 50 के अंदर अल्लाह 100 से ज़्यादा बरकत अता कर देता है। अल्लाह ताला उससे कोई आजमाइश जो उस पर पैसों की पड़नी थी वो ख़त्म हो जाती है। और बाज़ औक़ात हम किसी पर फ़रेब देकर माल तो कमा लेते हैं, लेकिन वो माल कोई बीमारी की सूरत में या किसी न किसी चोरी या गबन की सूरत में हमारा वो माल निकल जाता है कि उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अल्लाह अकबर। आखिरी बात कि गुनाहों के असरात में से ये भी है, इंसान अल्लाह और उसके रसूल की लानत का मुस्तहिक बन जाता है। और ये सबसे बड़ी बात है, जिस पर अल्लाह और उसके रसूल की लानत पड़ जाए, न दुनिया का रहता है न आखिरत का रहता है। वो कौन से अमाल हैं? बहुत सारे अमाल हदीस में बयान हुए हैं, वक़्त इजाज़त नहीं दे रहा। मैं सिर्फ चंद एक अमाल जो हमारे मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, अल्लाह हमें महफूज रखे और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। वक़्त हो चुका है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के अंदर मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। पहला सबब, वो औरतें लानल्लाहुल वाशिमाती वल मुतशिमाती वल मुतनम्मिसाती वल मुतफल्लिजाती लिल हुस्निल मुग़य्यिराती खल्क़ल्लाह, कि अल्लाह ताला ने उन औरतों पर लानत की है जो रंग बरती हैं, कि सुई वगैरह के साथ वो सुराख करके खून निकलता उसकी जगह पर रंग डाल देती हैं। और जिस तरह इसकी मिसाल आप समझ लें, आजकल औरतें तो क्या, मर्द ज़्यादा उस पर अमल करते हैं, जो ये टैटू बना लेते हैं जिस्म पर ये मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, टैटू बना लेते हैं। ये वाशिमात के अंदर आता है, जिस्म पर रंग भरना। वल मुतनम्मिसात, और चेहरे के और अबरुओं के बाल उखेड़ने वाली औरतों पर अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई है। वल मुतफल्लिजाती, और दांतों के अंदर खला बढ़ाने के लिए दांतों में जो खला ज़्यादा कर लेती हैं हुस्न के लिए, अल मुग़य्यिराती खल्क़ल्लाह, अल्लाह की पैदाइश को तब्दील करने वाली होती हैं ये। और दूसरी हदीस में है, वल वासिलाती वल वासिला वल मुस्तौसिला, बाल लगाने वाली और बाल लगवाने वाली। इसकी वजाहत दूसरी हदीस में है, सही मुस्लिम की हदीस के अंदर एक सैयदा आयशा बयान करती हैं, एक अंसारी औरत ने अपनी बेटी की शादी की और वो बीमार हो गई। बीमारी की वजह से सर के सारे बाल उसके झड़ गए। अल्लाह के रसूल के पास आई। अल्लाह के रसूल, इसका खामद इससे बड़ा चाहत रखता है, बड़ी मोहब्बत रखता है, अगर इजाज़त हो तो मैं इसके विग लगा दूँ, इसके बाल लगा दूँ, कोई और मसनूई बाल लगा दूँ इसके साथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लुइनल वासिलात। आज हम इस पर इसको गुनाह समझते नहीं है यार।
مرد بھی وگے لگائے پھرتے ہیں، عورتیں بھی اپنے بالوں کو لمبا ظاہر کرنے کے لیے بال لگا لیتی ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن الواصلات، بال جوڑنے والیاں جو ہیں اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ اور لعنت والا عمل دوسرا ہے قبروں پر جھکنا، قبروں پر سجدہ کرنا، مزاروں پر جھکنا۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا، اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کرے، دوسری میں اللہ ان کو ہلاک کرے۔ ان کا جرم کیا اللہ کے رسول؟ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اپنے انبیاء اور اپنے صالحین کی قبروں پر جھکا کرتے تھے۔ اور تیسرا عمل سود کھانا۔ وقت بہت قلیل ہے، ذرا توجہ کے ساتھ بیٹھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ الآکلہ، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، 4 قسم کے بندوں پر اللہ کے رسول نے سود کی وجہ سے لعنت کی ہے۔ سود کھانے والا، سود کھلانے والا یعنی سود لینے والا، سود دینے والا، سود لکھنے والا، سود کا گواہ بننے والا، ان پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ اور اسی طرح حلالہ جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ بڑا عام ہے کہ اگر ہمارے بعض مکاتب فکر کا یہ مسئلہ ہے کہ ایک مجلس کے اندر مرد اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو تینوں طلاقیں ہو جاتی ہیں، اگر یہ عورت دوبارہ اپنے خاوند کے پاس آنا چاہتی ہے تو یہ حلالہ نکلوائے گی۔ اور اس حلالے کے عمل کو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والا اور جس مرد کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ اور اس حلالہ کرنے والے کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کالتیس المستعار، جس طرح کرائے کا سانڈ ہوتا ہے اس طرح یہ کرائے کا سانڈ ہے یہ، اور یہ لعنت والا عمل ہے۔ صحیح 16 نے صحیح حدیث لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اس پر لعنت فرمائی۔ اگر یہی مسئلہ قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھے انسان، یہ لعنت والے عمل سے 100% بچ جاتا ہے۔ اور اسی طرح چوری کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث 6783 نمبر پر، لعن اللہ السارق یسرق البیض فتقطع یدہ ویسرق الحبل فتقطع یدہ، اللہ نے چوری کرنے والے پر لعنت کی ہے جو ایک انڈا، صرف ایک انڈا چراتا ہے جس کے بدلے میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، جو ایک رسی چراتا ہے رسی کے بدلے میں یہ چھوٹی سی چیز ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اور کوشش ہوتی ہے کہ جتنا دکاندار کو دال لگا لیں، کسی کے گھر میں دال لگا لیں، اور عزیزو یہ چھوٹی چیزوں سے یہ ایسا بڑا جرم ہے کہ انسان اللہ کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے انہ لعن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا انہ لعن المتشبہات من النساء بالرجال، کہ جو عورتیں مردوں کی مشابہت کرتی ہیں اللہ نے ان پر لعنت قرار دی ہے۔ اور اسی طرح کہ جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اللہ نے ان پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ جو مرد ہوتے ہوئے اپنے آپ کو عورتیں ظاہر کرتے ہیں، عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، عورتوں کا لباس پہنتے ہیں، ان جیسی ادائیں کرتے ہیں، اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ اور اسی طرح جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، مردوں جیسے امور بجا لاتی ہیں، اپنے آپ کو جو مرد لکھوانا چاہتی ہیں، مرد اپنے آپ کو شو کرتی ہیں، مردوں جیسا لباس پہنتی ہیں، مردوں جیسی محفلیں جا کے منعقد کرتی ہیں، اللہ کے رسول اور اللہ نے ان پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ اس پر مزید بات ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص کتاب و سنت کو سننے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔